بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کل کی ویڈیو کے اندر ہم نے چھبیسویں پارے کے بعض مضامین کو لیا تھا، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی 26ویں پارے کی سورہ حجرات سے لے کر 27ویں پارے کے کچھ اہم مضامین بیان کیے جائیں گے۔ 26ویں پارے میں سورہ حجرات سے کچھ تفصیل باقی تھی کہ سورہ حجرات سے پہلے سورہ فتح نازل ہوئی ہے، اور سورہ فتح کا درجہ پہلے ہے، پھر سورہ حجرات ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کے درمیان ربط کیا ہے، جوڑ کیا ہے؟ تو مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ جو ہونے والا تھا، تو جن معاہدے کو لے کر صحابہ اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان نوک جھونک ہو گئی تھی کہ صحابہ ان تمام باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے جو شرائط میں مذکور تھیں، اور بعض صحابہ تو ان شرائط کو نہ ماننے کی وجہ سے بہت زیادہ غصے میں بھی تھے۔ تو صحابہ کی طرف سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو کچھ حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ بعض صحابہ سے تو ناراضگی، اور بعض صحابہ اور زیادہ غصے میں آگے بڑھ کر ایسا ڈر تھا کہ کچھ ان سے گستاخی نہ ہو جائے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی گستاخی سے پہلے ہی ایسی آیات نازل فرمائیں جن آیات میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم، حضور کی عظمت، حضور کے وقار کو برقرار رکھنے کا حکم دیا کہ تمہاری مرضی کی بات الگ ہے، تم اگرچہ یہ چاہ رہے ہو کہ سارے شرائط کفار مکہ کی قبول نہ کی جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت الگ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ کفار مکہ کی ساری شرائط مان لی جائیں، تسلیم کر لی جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شرائط اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہی ضروری ہے۔ تو سورہ حجرات کے اندر سب سے پہلے شروع ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی عظمت اور حضور کے ادب اور حضور کی تحقیر اور توہین نہ ہونے کی یاد دہانی کرائی۔ دو احکام نازل فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ اپنے اقوال اور افعال میں حضور سے آگے نہ بڑھیں، یعنی حضور نے ایک مرتبہ کوئی بات فرما دی، اب وہ بات آخری بات ہونی چاہیے۔ حضور نے ایک مرتبہ کوئی کام کر دیا، اب وہ کام آخری کام ہونا چاہیے، اس کے آگے کسی کو اپنی مرضی چلانے کی اجازت نہ ہوگی۔ دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا کہ دیکھو، بات میں تو تم اپنے دوستوں سے بعض باتیں کرتے ہوں، اور باتوں میں تم اپنے اعزاء اور اقارب سے کچھ باتیں کرتے ہوں، لیکن حضور سے بات کرنے کا انداز تمہارا الگ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ وقت کے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں اور سردار انبیاء ہیں، لہٰذا حضور کی عظمت، حضور کا وقار دھیان میں رکھتے ہوئے بات حضور سے اس انداز میں کرنا چاہیے کہ حضور کی بات سے آگے تمہاری بات نہ جائے، حضور کی بات سے زیادہ تمہاری بات میں آواز نہ ہو۔ یہ دو باتوں کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی ہی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اس کے اندر دیا، اور دوسرے آواز کا جو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ان دونوں میں یہ حکم دے دیا۔ اس کے بعد پھر ایک حکم یہ بھی دیا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ اسلام کے پھیلنے کا زمانہ تھا فتح مکہ کے بعد، تو بہت سارے بن پڑھے لکھے لوگ، دیہاتی لوگ بھی حضور کے پاس آیا کرتے تھے، تو بعض لوگ جن کو حضور سے ملنے کی خواہش ہوتی تھی بغیر کسی اجازت اور اپوائنمنٹ کے کسی بھی وقت حضور کے پاس آیا کرتے تھے، اور آ کر ڈائریکٹ دروازہ کھٹکھٹایا کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ بعض لوگ تو دروازے کے سامنے سے آنے کے بجائے پیچھے کے راستے سے آتے تھے، وہاں سے حضور کو آواز دیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایسے صحابہ کرام کو تعلیم دی جائے، ان کو سکھایا جائے کہ گھر میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے، کسی کے پاس جانے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ اسی لیے آیت مبارکہ نازل ہوئی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ اے نبی جی، آپ کو جو آپ کے کمرے اور گھروں کے سامنے سے پکارنے کے بجائے پیچھے سے پکارتے ہیں، ایسے لوگ اکثر نہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جاہل ہیں، اکثرهم لا یعقلون، انہیں سمجھ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر مسلمان کو کبھی بھی کسی کے بھی اپنے عزیز و اقارب کے گھر، اپنے رشتہ داروں کے گھر، بلکہ خود اپنے بھی گھر کبھی جانا پڑے تو سامنے کے راستے سے جانا چاہیے، اجازت لے کر جانا چاہیے، پیچھے کے راستے سے نہیں جانا چاہیے۔ بسا اوقات آدمی کچھ خطرات سمجھ کے کوئی قدم اٹھا سکتا ہے،
یا ہو سکتا ہے گھر کی مستورات پیچھے کے راستے میں کپڑے سکھا رہی ہوں، کچھ کام کر رہی ہوں، برتن دھو رہی ہوں، یا کسی بھی طرح کا کچھ کام ہو سکتا ہے، اور پیچھے کے راستے سے جانے کی وجہ سے آدمی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس لیے اس سے منع کیا گیا۔ پھر آگے فرمایا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جاتے تو ہیں سامنے سے، لیکن اتنی بے صبری ہوتی ہے ان کے اندر کہ سامنے والا ان کی بات کا جواب دے یا ان کے لیے دروازہ کھولے، یا وہ سامنے آئے اگر دروازہ کھلا ہوا ہے تو اس سے پہلے ہی آواز دے کر فوراً اندر چلے جاتے ہیں، کہ مثال کے طور پر عمران بھائی آواز دی اور ڈائریکٹ گھر کے اندر تک چلے گیا کہ میں عمران بھائی کو بلانے کے لیے آیا تھا۔ تو یہ سراسر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو نافہمی کی بات ہے، کم سمجھی کی بات ہے۔ یہ ایسے لوگ کرتے ہیں جو پڑھے لکھے کم ہوتے ہیں یا ان کو تہذیب کم ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے صحابہ کو حکم دیا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، کہ آواز دینا صرف کافی نہیں ہے، آواز دینے کے بعد اتنی دیر صبر کرنا ہے کہ گھر والا جو ملنے آیا ہے اس سے ملنے کے لیے باقاعدہ باہر نکلے اور باہر نکل کر ملاقات کرے، تاکہ اگر مستورات ہو تو اس سے پردہ ہو جائے۔ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ طریقہ بہتر ہے، اور یہی طریقہ ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے۔ صرف آواز دے کر فوراً گھر کے اندر چلے جانا یہ بے پردگی کی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر پکڑ فرما سکتے ہیں۔ پھر اس کے آگے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اس سے پہلے کل ہی کی ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے کہ سورہ حجرات سورہ فتح کے بعد نازل ہوئی ہے، جس کے درمیان تعلق یہ تھا کہ کسی بھی ملک میں فتح حاصل ہونے کے بعد اب اس ملک میں امن و امان کو قائم کیا جاتا ہے، قانون بنائے جاتے ہیں، سلیقہ بنایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر تہذیب آئے۔ تو جب سورہ فتح کے ذریعے فتح مکہ ہو گیا، اب سورہ حجرات کے ذریعے فتح مکہ کے بعد اس پھیلے ہوئے اسلامی حکومت کو تہذیب والا بنانا ہے، سنوارنا ہے، سدھارنا ہے۔ تو اسی سدھارنے والی باتوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اصلاح کیسے ہوگی، ہماری سوسائٹی اچھے کب بنے گی، ہماری سوسائٹی میں لوگ امن و امان کب قائم کریں گے، وہ ساری چیزیں اب یہاں سے بتائی جا رہی ہیں کہ ہر سوسائٹی میں فساد سے، بگاڑ سے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اور وہ کیا چیزیں ہیں جو معاشرے میں فساد کی طرف لے جانے والی ہیں، بگاڑ کی طرف لے جانے والی، جھگڑے کی طرف لے جانے والی ہے، قتل و قتال کی طرف لے جانے والی ہے، یہاں سے اب اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ ایمان والو اچھی طرح یاد رکھو، اگر کوئی شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے تو فوراً آنکھ اور کان بند کر کے اس خبر پر بھروسہ ہرگز مت کیا کرو۔ تو پھر کیا کیا کرو؟ آگے چل کر فرمایا کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ جو تمہارے پاس خبر پھیل رہی ہے اور پہنچی ہے اس کی اچھے سے تفتیش کر لو اور اس کی اچھے سے جانکاری چھان پھٹک کر لو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس جس کے بارے میں خبر بری پھیلی ہے اور پہنچی ہے تم اس پر ایکشن لے کے کسی کو نقصان میں نہ پہنچا دو۔ اصل میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہم اسلام لے آئے، تو حضور نے ان کے اسلام لانے کی وجہ سے ان کو بھیجا ان کے قبیلے میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ اس قبیلے والوں سے وہ صحابی کے پہلے ہی سے کچھ لڑائی تھی، کچھ ان کا مٹ بھیڑ ہو گئی تھی۔ تو جب وہ صحابی اس قبیلے کے پاس جا رہے تھے تو وہ قبیلے والے ان صحابی کے ویلکم کرنے کے لیے، ان کا استقبال کرنے کے لیے باہر آئے۔ تو یہ صحابی کو ایسا لگا کہ شاید یہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ میں ان کا مال لینے جا رہا ہوں زکوٰۃ میں۔ تو وہ صحابی گئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر پہنچا دی کہ یہ لوگ تو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خبر کو جیسا ہم لوگوں کا معاملہ ہے ویسے نہیں دے گا کہ بس خبر پہنچ گئی اور اللہ کے نبی نے فوراً ایکشن لیا، بالکل نہیں، بلکہ اس قوم کے بڑے سرداروں کو بلایا اور یہاں سے صحابی کو بلایا، دونوں کے درمیان بات کروائی۔ تو پھر جا کر پتہ چلا کہ میٹر تو کچھ اور ہی تھا، وہ تو یہ صحابی کے ویلکم کے لیے آئے تھے، استقبال کے لیے آئے تھے، اور یوں سمجھے یہ صحابی کہ وہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی چھوٹی خبر کہ اگر وہ رائٹ سائڈ میں جاتی ہے تو کتنا فائدہ ہوتا ہے، رانگ سائڈ میں جاتی ہے تو کتنا نقصان ہوتا ہے، وہ اس کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے، ایک سبق ملتا ہے مومنین کو، کہ جب بھی معاشرے میں، سوسائٹی میں کوئی برائی خبر یا کوئی تہمت یا کوئی الزام ان تک پہنچے تو اپنی ذات سے فوراً ایکشن لینے۔ مثال کے طور پر کسی کے گھر کے بارے میں یا کسی کے خاندان والوں کے بارے میں یا کسی کے بارے میں بھی کوئی ڈیٹیل پہنچی ہو تو فوراً اس کے اندر کود کر اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ذمہ داروں کے پاس پہنچ کر ان سے یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں اس طرح کی خبر پہنچ رہی ہے اور بار بار پہنچ رہی ہے،
تو اس کا کیا کیا جائے، اس کا سولوشن، اس کا حل تلاش کیا جائے۔ اب بڑوں کی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ وہ اس خبر کی تفتیش کرے اور اس کی تہ تک پہنچنے کی فکر کرے۔ ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس ایک خبر پھیلی اور پہنچی، اس نے دوسروں کو شیئر کی، دوسرے سے تیسرے، اور پھر پورے کے پورے شہر میں وہ خبر پھیل کر ایک جھگڑا سا، ایک امن و امان کے بالکل خلاف فضا بن جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ کر اس میں انوالو ہوتا ہے اور الگ الگ طرح سے کمنٹس کرنے لگتا ہے۔ اس آیت کے ذریعے یہی بتایا گیا ہے کہ بہت ساری باتیں جھوٹی بھی ہوتی ہیں، پہلے تم اپنے حساب سے اس کی ڈیٹیل میں جا کر اس کی تحقیق کر لیا کرو، تم سے نہیں ہوتا تو کم سے کم بڑے ذمہ داروں کے پاس جا کر اس کی تفتیش کیا کرو۔ یہ اس آیت کے ذریعے بتایا گیا۔ پھر آگے بتایا گیا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ یہاں سے ایک عجیب آیت مفسرین نے فرمائی ہے، اور بہت ہی کام کی بات فرمائی ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مشورہ ہوتا ہے، اور مشورے کے اندر بہت سارے لوگ الگ الگ رائے دیتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے گمان کے مطابق یہ سمجھتا ہے کہ اس کی رائے باقی کے تمام ساتھیوں سے بہتر ہے، وہ یوں سمجھ کر بیٹھا ہوا رہتا ہے اور اس حساب سے رائے دیتا ہے اور اپنی رائے پر ضد کرتا ہے، جم جاتا ہے، حالانکہ اس کے برخلاف رائے بھی بہت اچھی ہوا کرتی ہے۔ اور آگے چل کر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشورے میں امیر صاحب کچھ اور ہی رائے دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ آدمی کیا ہوتا ہے، دل شکستہ ہو جاتا ہے، اپنے دل کو چھوٹا کر لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک بات تو سنو، اگر تم نے کوئی رائے دی ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ اس رائے پر سب لوگ جم جائیں اور اسی پر عمل کریں، تو تمہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میری رائے پر سب نے عمل کیا اور سب کے سب خطرے میں پڑ گئے، نقصان میں پڑ گئے، تو اس کا وبال میرے اوپر آنے والا ہے۔ لہٰذا جب میرے اوپر وبال آئے گا تو کیوں نہ میں وبال سے بچ جاؤں۔ اور وبال سے بچنے کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اپنی رائے جو دینا ضروری تھی وہ دے کے فارغ ہو جائے۔ اب ضد نہ کرتے بیٹھے کہ میری ہی رائے پر عمل ہونا چاہیے یا میری ہی بات پر عمل ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اس امت تک یہ پیغام پہنچایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد یا ایھا الذین وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما فان بغت احداہما علی الاخری، یہاں سے ایک الگ حکم بیان کیا گیا ہے۔ یہاں سے یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے پہلی والی آیت میں تو جھوٹی خبر کے بارے میں بتایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ کے ذریعے، کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں کبھی جھوٹی خبر پھیل جائے تو کیا کرنا۔ یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر سچی خبر ہو اور سچی خبر پھیل جائے اور دو خاندانوں میں یا دو گروپوں میں لڑائی ہو جائے تو کیا کرنا، تو بستی والوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان اصلاح کرو، صلح صفائی کرو اور میٹر کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اگر ختم ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہوتا اور صلح صفائی کرانے کے بعد بھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک گروپ جو پاور والا ہے وہ کمزور گروپ کو دبا رہا ہے، اپنی باتیں اور اپنے سارے کے سارے معاہدے اس سے منظور کروا رہا ہے، تو پھر گاؤں والوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، کہ اگر دوسرا گروپ تمہیں ضد کرتا ہوا، ظلم کرتا ہوا، زیادتی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو معاشرے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے، ذمہ دار حضرات کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ زیادتی کرنے والے گروپ کو اور ظلم کرنے والے گروپ کے اوپر پریشر ڈالیں، دباؤ ڈالیں، تاکہ وہ ظلم سے رک جائے۔ اگر یہاں تک کام کرنا پڑے کہ ان کا بائیکاٹ کر کے ان کے سدھار کی کوئی کوشش کی جا سکتی ہے تو ایسا بھی کرنا چاہیے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اکثر ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ اولاً تو سب سے غلط بات یہ ہوتی ہے کہ جو طاقتور گروپ ہوتا ہے اسی کا سپورٹ کیا جاتا ہے، کمزوروں کو کمزور بنایا جاتا ہے اور زیادہ دبایا جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا، یعنی دونوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کے بعد طاقتور گروپ ظلم کرتا ہے تو کوئی اس کو ظلم سے روکنے ہی نہیں جاتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پہلا والا اسٹیپ کر دیا، اب ہم پیچھے ہو گئے، ہمارا تو پیچھا چھوٹ گیا۔ حالانکہ پہلے والے اسٹیپ سے زیادہ دوسرا والا اسٹیپ زیادہ اہم ہے، زیادہ قیمتی ہے، کہ صلح صفائی کے بعد اگر وہ ضد کر رہا ہے تو اس کے پریشر ڈالو، اس کے اوپر دباؤ ڈالو، اور ہو سکا تو اس کا بائیکاٹ کرو، اور سب بھی اس سے مل جل کر بات چیت کرنا بند کرو، اس کی دکان ہے تو اس سے خریدنا بند کرو، اس کے گھروں میں رشتے بھیجنا بند کرو۔ یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہے صرف اس لیے تاکہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں اور اسلامی حکومت کے اندر مکمل طور پر امن و امان قائم و جھگڑے فساد کی فضا نہ بنے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 چیزیں گنائی ہیں کہ 6 باتیں ایسی ہیں کہ یہ 6 باتیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ فساد پھیلانے والی ہیں، معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ پھیلانے والی ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اے ایمان والو، یاد رکھو، کوئی قوم، کوئی مرد کسی بھی مرد سے مذاق نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ جو آدمی جس آدمی سے مذاق کر رہا ہو وہ آدمی مذاق کرنے والے سے بہتر ہو درجے کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے یہاں۔ اسی طرح کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت جس عورت کا مذاق اڑا رہی ہو، وہ مذاق اڑائی جانے والی عورت مذاق اڑانے والی سے اللہ تعالیٰ کے یہاں درجے کے اعتبار سے بلند ہو، زیادہ تقوی والی ہو۔ اس لیے ہر شخص کو مذاق سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ کہیں سامنے والے کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے۔ اس میں رک کر یہاں پر مفسرین نے دو باتیں فرمائی ہیں۔ ایک بات تو فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تمسخر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تمسخر کہتے ہیں ایسا مذاق جس میں مذاق کرنے والا اس آدمی کی جس کی مذاق کر رہا ہے ذلیل بنا کر اس کو پیش کرے، یا اس کی حقارت کے ساتھ پیش کرے، یا اس انداز میں پیش آئے اس سے کہ دوسرے لوگوں کے دلوں میں اس کی کمی آئے، دوسرے لوگ اس کو حقیر سمجھنے لگے۔ اگرچہ یہ دو فرینڈ ہیں، یہ آپس میں بالکل کلوز ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ تیسرے آدمی کے اوپر اس کا یہ اثر پڑ رہا ہو کہ وہ اس کے دوست کو حقیر سمجھ رہا ہو، اس کے دل میں اس کی نفرت بیٹھ رہی ہو، یا اس کا چھوٹا پن آ رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا تمسخر جائز نہیں ہے۔ پھر جائز کیا ہے؟ تو فرمایا مزاح جائز ہے۔ مزاح کس کو کہتے ہیں؟ مزاح کہتے ہیں دل لگی کو، خوش طبعی کو، ایسی مذاق کو جس مذاق کرنے سے دونوں دوستوں کے درمیان محبت بڑھے، گھٹے نہیں بلکہ بڑھے، اور ایسا مذاق جس سے دونوں کو خوشی ہو اور دونوں کے دلوں میں محبت اجاگر ہو، یہ کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری سیرت طیبہ کے واقعات ایسے ہیں کہ جس میں باقاعدہ پتہ چلتا ہے کہ حضور تمسخر نہیں کرتے تھے، کسی کو حقیر یا چھوٹا دکھانے کے لیے مذاق نہیں کرتے تھے، بلکہ حضور کا مذاق ایسا تھا سامنے والا بھی خوش ہوتا تھا، اپنے آپ کے اوپر فخر کرتا تھا کہ حضور نے مجھ سے مذاق کیا ہے، یعنی مجھے کتنا اچھا مرتبہ ملا ہے، کتنا اچھا رتبہ ملا ہے، یہ سمجھ کر دل ہی دل میں خوش ہوا کرتے تھے۔ تو اس آیت کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ مذاق کا انداز اس طرح ہونا چاہیے۔ دوسرا فرمایا کہ اچھا، یعنی اس طرح کا مذاق نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ دوسری کیا چیز ہے جس سے فساد اور بگاڑ آتا ہے؟ فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ لوگوں کو طعنہ مت دیا کرو، لوگوں کے اندر عیوب کو تلاش مت کیا کرو۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ تم جس کو طعنہ دیتے ہو اس کے دل پر بات چبھتی ہے، اور طعنہ کہتے ہی ہیں کسی کو نوکی دار کوئی چیز چبانا، لہٰذا جب تم کوئی کڑوی بات کہتے ہو تو سامنے والے کے دل پر چبھتی ہے، اس کو برا لگتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس برائی کے وقت میں جو اس کے دل پر بات چبھی ہے اس کی زبان سے کوئی بد دعا نکلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فوراً قبول کرے۔ اس لیے ضروری بنتا ہے کہ ہر شخص کسی کو بولنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لے کہ میرے ذریعے کسی کو طعنہ تو نہیں دیا جا رہا، میں کسی کے اندر عیب تو نہیں نکال رہا ہوں۔ یہ دوسری بات فرمائی۔ تیسری بات فرمائی وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ برے القاب سے مت پکارو کسی کو۔ برے القاب سے کیسے؟ یعنی کوئی ایسا لقب جس کی وجہ سے کسی آدمی کا برا نام پڑ جائے، ایسے القاب سے کسی کو پکارنا منع کیا گیا ہے۔ اور یہ تین چیزیں ہو گئی۔ سب سے پہلے فرمایا کہ بدگمانی کرنا یہ بری بات ہے، نہیں، سب سے پہلے فرمایا تمسخر یعنی برا مذاق کرنا یہ غلط بات ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا لا تلمزوا انفسکم، یعنی کسی کے عیوب نکالنا یہ بری بات ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا لا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے پکارنا یہ بری بات ہے۔ پھر دوسرے تین اسباب کیا ہیں جس سے معاشرے میں فساد اور بگاڑ پھیلتا ہے؟ سب سے پہلا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے لوگو بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن اسم، بلا شبہ بدگمانی گناہ ہے، یعنی بدگمانی میں پڑنا، کسی کے بارے میں برے خیالات اپنے من میں لانا، یہ بدگمانی ہے، اور بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا ولا تجسسوا، کہ کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کے ٹوہ میں مت پڑو، کسی کے پیچھے مت پڑ جاؤ کہ وہ کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیسے بات کرتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، جاسوسی کرنا منع کیا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اس لیے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے بھی لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، پھوٹ پیدا ہوتی ہے، اور پھر آخر میں جا کر معاشرے کے اندر جھگڑا فساد پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 26ویں پارے کے اندر احکامات نازل فرمائے۔ اس کے بعد 27واں پارہ ہے۔ 27ویں پارے کے شروع ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت،
ساری مخلوق کی پیدائش کا مقصد بتایا ہے کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ مفسرین فرماتے ہیں لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے، تاکہ وہ مجھے پہچانیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ دنیا میں رہ کر صرف کھائے پیے نہ، صرف گھومے ٹہلے نہ، صرف باتیں نہ کریں اور صرف ہوا ہلا نہ مچائے، بلکہ دنیا میں آنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العزت کو پہچانے اور اس دنیا سے اللہ کو پہچان کر جائے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ دنیا میں آنے کا مقصد کیا سمجھتے ہیں؟ اکثر لوگ دنیا میں آنے کا مقصد سمجھتے روزی کمانا، کھانا پینا، اولاد کو کھلانا، بال بچوں کو کھلانا، بس ختم۔ حالانکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما ارید منہم من رزق، کہ میں نے کسی سے رزق کا مطالبہ نہیں کیا ہے، میں کسی سے کوئی روزی نہیں چاہتا۔ وما ارید ان یطعمون، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ تو میرا کام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی روزی دینے والے ہیں اور بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ لہٰذا روزی کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی ہے کہ وہ پہنچا کر رہیں گے۔ اب کسی کا روزے کے لیے مارے مارے پھرنا یا روزی کے لیے تلاش میں لگنا یا روزی کے لیے بہت زیادہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے احکامات کو توڑنا، یہ درست بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پہچان کے لیے اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اس دنیا سے جانا چاہیے۔ اور عبادت کا مطلب صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں کر لیا تو عبادت ادا ہو گئی، بلکہ عبادت کہتے ہیں آدمی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کے ساتھ گزرے۔ کہ اگر وہ جاب کرنے والا ہو تو جاب سے پہلے وہ یہ پہچانے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس جاب میں رہ کر کیا چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو اس فیلڈ میں کیسے راضی کرے گا۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ یہ سوچنے کی فکر کرے کہ ڈاکٹری کی فیلڈ میں اللہ مجھ سے کیسے راضی ہو جائیں، میں ڈاکٹری کی فیلڈ میں اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچان لوں۔ ہر فیلڈ میں آدمی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی فکر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔